اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو. یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے. یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں، نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا، یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا، تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں. تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے، وہاں پہ گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ! کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں. آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. ایک تیسری چیز کیا ہے؟ کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں، تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے
انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے، لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ضنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی، بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا۔ تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا۔ پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے۔ دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے۔ نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ کیا اس رات کی میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں، کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں، تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں
یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استیناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استیناس کہیں گے، کہ استیناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استیناس کہتے ہیں۔ میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں، تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے
جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، 40-50، اور دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن میں بھی گیا، رات کو بھی گیا۔ اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ۔ اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھی لوگوں کی، قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا۔ 60 گز کتنا ہوگا بھائی؟ یہاں سے وضو خانے تک پاؤں کتنے بڑے بڑے ہوں گے بھائی، آنکھیں بہت اللہ نے قد دیے تھے پہلے لوگوں کو، گھستے گھستے اتنے سے ہو گئے۔ اس زمانے میں تو بچے اتنے بڑے پیدا ہوتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑے بچے پیدا ہوتے ہوں گے۔ میں سوچتا ہوں اس زمانے کا انسان ہم لوگوں کو دیکھ لے، جیب میں ڈال کے چلا جائے گا، بولے گا یہ کیا ہو یار، تم لوگ ہو کیا؟ اور فن خانی ایسے ہے محلے کے دادا ایسے بنے ہوئے ہوں گے، تو چونٹیاں ہیں ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں۔ تو عمریں بھی لمبی تھیں اور قد بھی لمبے تھے، ہوتے ہوتے اتنے سے رہ گئے ہم لوگ۔ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ اگر سب چائنیز بن گئے فیوچر میں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ چائنیز اتنے چھوٹے چھوٹے تھائی لینڈ کے لوگ نا، ہم لوگ جب تھائی لینڈ میں لفٹ میں سوار ہوتے تھے تو لفٹ پہ لکھا ہوتا تھا 10 آدمیوں کی جگہ ہے، تو ہم بھی 5 ہی آتے تھے کہ لفٹ کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہم حیران ہوتے، آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم حیران ہوتے کہ یار جگہ تو 10 آدمیوں کی ہے، 5 کے بعد ہی یہ سائرن بجنا شروع۔ تو ایک دن کسی نے بتایا یہ 5 تھائی لینڈ کے لوگوں کی ہے، انڈین پاکستانی کے 5 نہیں ہیں، وہ اتنے سے ہوتے ہیں نا، تو ان کے حساب سے 5 آدمی رکھے ہوئے، 10 آدمی رکھے ہوئے انہوں نے، تو ہم لوگ والے 5 بھی کافی ہیں۔ تو اگر کوئی لاہور کا چلا گیا تو وہ 1-2 ہی کافی ہو جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں، کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا۔ آج درس قرآن کرو، اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے، چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے، فری میں کرو نہیں آتے لوگ، ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر ایک وقت آیا، اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، آواز گونج رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسا، اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے، ان بزرگوں سے مت مانگو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا خطرہ ہے، دردناک عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا، جو اپر لیول لوگ تھے نا، دولت مند وڈیرے، اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ ہر پیغمبر کو یہ طعنہ ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دے نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں۔ ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی، اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے، بہت مشکل ہے بھائی۔ بات کو دیکھو کہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس کو بھائی کہاں گئے، وہ نہیں سیٹ ہوا، نہیں اتنی آواز گونج رہی ہے، میرے کان خراب ہو رہے ہیں، آواز آ رہی ہے نا، اب کچھ بہتر ہو گیا۔ تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان، کھاتے ہو، پیتے ہو، بیمار بھی ہوتے ہو، دوا کی بھی ضرورت۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا. سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, ہارس رائڈنگ کرنے والا, اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے. ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا, بزرگ نہیں ہو سکتا. انڈے لا رہا ہے, گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ بزرگ ہے, ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے. جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے, محبتیں بھی ہوں گی, کٹی بھی ہوں گے, دوستی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ انسان ہے نا, آپ کے جذبات کبھی مجروح, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے, عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے. بیمار بھی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو تکلیف اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں میرے تکلیف ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں, ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی تو بزرگ ہیں بھائی, تکلیف بھی ہوگی اور شادی کا شوق بھی ہوگا, کیونکہ آدمی پہلے ہیں, بزرگ بعد میں. وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا مفتی کسے کہتے ہیں, تو اس نے کہا مفتی, بزرگ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا بزرگ وہ ہوتا ہے, مفتی اور بزرگ وہ ہوتا ہے جو کوئی حسین جمیل عورت سامنے سے گزر جائے, کوئی اس کی توجہ اس طرف ہو ہی نہیں, اتنا نیک ہو. تو وہ بیچارہ دیہاتی تھا, اس نے بولا او خو, اس کو تو ہمارے یہاں مخنث بولتے ہیں, ہجڑا بولتے ہیں اس کو ہمارے. اچھا اس کو یہ لوگ جنت میں جائیں گے, متقی اس کو بولتے ہیں. تو یہ تصور ہی غلط ہے. ہاں پرہیزگار اسے کہتے ہیں. دل تو انسان کا مائل ہوتا ہے, مگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں دل کی خواہش پوری کرنا حلال ہے یا حرام. اگر حرام ہے قدم روک لے گا, اپنے نظریں جھکا لے گا. حلال ہے تو ظاہر ہے اللہ نے ایک چیز حلال کرا دی, لیکن رغبت ہی ختم ہو جائے تو یہ آدمی, متقی تو دور کی بات, یہ تو آدمی بھی, اس کو تو علاج کرانے کی ضرورت ہے. یہی حال عورت میں بھی ہے. عورت چاہے کتنی پرہیزگار ہو جائے, یہ میں اس لیے بہت اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ آج والدین اپنی بچیوں کی احتیاط نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری بچی تو بہت نیک ہے, لہذا اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا اسکول میں یہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے یا اسے کوئی جوان قاری صاحب آ کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں, ہمیں اپنی بچوں پہ پورا اعتماد ہے. ارے ہے تو لڑکی نا, وہ کوئی اور جنس تو نہیں بن گئی نا. اگر وہ لڑکی ہے, عورت ہے, تو اس کی مردوں کی طرف اٹریکشن ہوگی. کوئی بھی ہینڈسم اس کو نظر آئے گا, کوئی کسی کے بھی سٹائل اچھے لگیں گے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اس کا تعلق نیک یا برے ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق مرد اور عورت ہونے سے ہے. تو لہذا شریعت نے کیا کہا, نظر کی حفاظت. تبھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں, کسی خاتون کو کسی عالم کا بیان سننے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے, بجائے اصلاح کے اس کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے, عشق پیدا ہو رہا ہے, فوراً اس کے بیانات بند کر دے. یہ شیطان ہے جو دین کے لیبل سے کیا کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. فوراً اس کے بیانات سننا بند کر دے, کیونکہ وہ عشق پیدا ہوگا اور یہ عشق فائدے کے بجائے کیا پہنچائے گا, نقصان. پھر سننا درست نہیں ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا فون ہے, قاری صاحب تھے پنجاب کے, بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی, لوگ تقریر سنتے تھے. تو ایک خاتون جو تھی ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی. آڈیو کیسٹیں ہوتی تھی اس وقت, ویڈیو ہوتی بھی نہیں تھی. اب وہ خاتون تھی, وہ دن حضرت کو فون کیا, میں پورا دن پوری رات انہی کے بیان سنتی رہتی ہوں میرے, اور وہ ظاہر ہے فیلنگ کچھ پیدا ہونا شروع ہو گئی. حضرت نے فرمایا آپ کے لیے ان کے بیان سننا جائز, کیونکہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, وہ ان کی جنس تھوڑی تبدیل ہوگی, تو اس لیے اپنی بچیوں کو بوائے فرینڈ سے بچائیں, ٹھیک ہے نا, لڑکوں کے ساتھ میل جول سے بچائیں. ہم نے بڑی بڑی نیک لڑکیاں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں, گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھی ہیں. ماں باپ اعتماد کرتے ہیں ہماری بچی ہمارا خون کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. او بھائی وہ کیوں نہیں دے سکتا دھوکہ یار, جب اس پہ عشق چڑھے گا, آپ پہ چڑھ جائے تو پھر آپ اپنے میاں کو دھوکہ دے کے بھاگ جاؤ گی. ہاں یہ عشق ایسی خطرناک چیز ہے. تو بچی پہ, وہ تو جوان ہے, اس پہ تو عشق چڑھنے کا زیادہ خطرہ ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کا خطرہ ہے. تو اپنے آپ کو بھی خود بچائیں ان فتنوں سے, اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی بچائیں, ان کی خود نگرانی کریں. واٹس ایپ, فیس بک, ان کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں. نقصانات کی فہرست اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو آپ کانوں کو پکڑ لیں گے. ایسے ایسے گھر تباہ ہوئے ہیں ان چیزوں سے, تو ان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. جوان بیٹی کو موبائل لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر دیا ہے کسی ضرورت سے تو اس کو چھپ کے بات نہ کرنے دیں. اسے بولیں بیٹا جب گھر میں موجود ہے سب, تو نمبر سب کے سیو ہونے چاہیے, ان نون کال آپ کو ریسیو کرنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. یہ بچیوں کو بتا دیا جائے, سب کے نمبر سیو کر لو, اور خام خمیں ایسا موقع دینا جس سے بدگمانی ہو, یہ درست نہیں ہے. تو یہ سب نگرانی ہوگی تو صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. بے لگام چھوڑ دیا کہ ہم سب نیک ہیں, تو شیطان کس لیے بنائے بھائی ہیں,
سارے ہی نیک ہو تو جہنم میں کون جائے گا ہے؟ ویسے ہی 4 آدمی چلیں چھوڑیں وہ پھر زیادہ ہو جائے گا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے؟ ما نراک. ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے. مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. نبی کو پتہ ہے کیا تانے دیتے تھے مشرکین؟ یہ کیسا، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے. یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں. یہ سید الانبیاء، یہ کائنات کے سردار، یہ تو بازار میں، ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے، ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا. یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں. یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ کنز، آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر؟ فرعون نے کیا تانا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، یہ تو غریب ہے، مسکین ہے، طاقت تو میرے پاس ہے، اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی، ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے؟ نہیں آ رہی بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا؟ میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کمتر آدمی ہے، معاذ اللہ، وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہیں؟ اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں، خزانے میرے پاس اور یہ غریب. تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے؟ یہ ہماری طرح کے انسان، بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں، معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے، کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے، کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے، لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل، واپس پلٹو، واپس، ولا تخف، ڈرو نہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں کہے گا، پکڑ لو اس سانپ کو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا، تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے وہ کہتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا ایک الگ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا یار وہ نماز پڑھ رہے تھے، بم پھٹا، وہ بھاگ گئے. ایک صاحب جو ہے نا، یہ تو ان کی نمازوں کا حال ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا بم پھٹا، بھاگ گئے، ورنہ خود پھٹ جاتے تھوڑی دیر میں. ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بیان ہو رہا تھا، کہیں زلزلہ آیا تو وہ لوگ بیٹھے رہے، ڈرے نہیں. میں نے کہا بہت بڑے حماقت کی ہے ان لوگوں نے جو ڈرے نہیں. ان کو چاہیے ذرا سی زمین ہلے تو فوراً، اللہ نہ کرے یہاں اگر ذرا سی بھی زمین ہل گئی، دروازہ کھولنا بھائی ہے، سب سے پہلے میں بھاگوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں اتنا بڑا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں چھت گرنے کا انتظار کروں. آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈر رہے، مخلوق سے ڈر رہے ہیں. بھائی یہ بھی چھت بھی کون گرائے گا؟ اللہ ہی گرائے گا نا. صحیح ہے نا؟ تو اللہ سے ہی ڈر رہے ہیں، اللہ بھی چھت نہیں گرا، ہم بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی موت تو ایک دن آنی ہے، تو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا اس ٹائم پہ آنی ہے، پھر ہم چھت گرنے کا انتظار کر لیں گے. ہمیں تھوڑی پتہ ہے کب آنی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہا بچ گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی نہیں آنی تھی. ٹھیک ہے نا، مر گئے تو اس کا مطلب ہے آنی تھی. تو تقدیر کا ہمیں پہلے سے علم ہے ہی نہیں. تو جب علم ہی نہیں ہے تو ہم تو اپنے حساب سے کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نہ کرے کہیں ذرا سی بھی زمین ہلے، تراویح چھوڑ کے پتلی گلی سے نکلو. کوئی کہنا متقی نہیں ہو، بولے تو چلا جا بھائی، میں بھاگ رہا ہوں. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں، بے وقوفوں والی باتیں ہیں. زلزلہ آ رہا ہے تو بھاگ نہیں رہے، وہاں سے طوفان آ رہا ہے تو ابے اللہ بچائے گا. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو سمندری طوفان کا خطرہ تھا کراچی میں. یہ بہت پرانی بات ہے، میری عمر اس وقت 8 سال ہوگی، اور اس وقت جون جولائی کے روزے ہوتے تھے. والدہ نے ہمیں سحری کے لیے اٹھایا، اٹھتے تو تھے سحری میں، کبھی آدھا روزہ رکھتے تھے کبھی پورا رکھتے تھے. تو وہ اٹھایا تو پتہ چلا کہ کراچی میں طوفان آ رہا ہے. پولیس موبائلیں جو ہے نا وہ اسپیکر لے کے گھوم رہی تھی، مائک لے کے، کہ علاقہ خالی کرو. تو ہم جہاں پہلے رہا کرتے تھے وہ کچھ نسبتاً سمندر کے قریب تھا وہ ایریا. تو میں نے دیکھا جو نمازی پرہیزگار تھے وہ نہیں گئے، وہ دعائیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ بچائے گا. تو اللہ تو بچائے گا، آپ دعائیں بھی کرو. گاڑی میں بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، بس میں بھی ہو سکتی ہیں دعائیں، بھاگو بھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرو. وہ تو اللہ کا ویسے ہی فضل ہو گیا کہ وہ کہیں اور چلا گیا طوفان، کراچی بچ گیا. لیکن یہ پرلے درجے کی حماقت. کہیں سمندری طوفان کا خطرہ ہو، جتنی پتلی گلیاں ہیں، صحیح ہے نا، بھاگو. ہاں بچے چھوڑ کے نہ بھاگو، بیوی بچے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. تو پہلے ان کو بس میں بٹھاؤ. اس موقع پر توکل کیا جائے گا کہ یار پہلے ان کی جان بچانے کی فکر کرو، پھر اپنی. اس دوران اگر شہید مر گئے تو شہادت کا اجر ملے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کی خاطر اس نے جان دے دی. ایسا نہ بھاگو کہ ان کو چھوڑا اور نکل لیے.
پہلے ان کو سیف سائڈ، پھر خود نکلو وہاں سے، لیکن نکلو ضرور۔ تو یہ بزرگی کی، تقوی کی جو عجیب سی ہم لوگوں نے ایک، وہ ملا نصیر الدین کے واقعات بڑے مشہور ہیں نا، وہ بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ ایک دن ایک آدمی جو تھا وہ بارش میں چھتری لے کے جا رہا تھا، ملا نے کہا بتاؤ، ملا نصیر نے کہا بتاؤ بارش اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا اس اللہ کی نعمت سے جان چھڑا رہے ہو یار تم ہیں؟ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بارش کیا ہے؟ اللہ کی نعمت، اللہ نعمت دے رہا ہے اور تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو۔ بیچارہ شرمندہ ہوا، چھتری ہٹا دی اس نے، تھا تو مسلمان، اب بھیگتا ہوا جا رہا ہے، ٹٹرتا ہوا نا، بخار ہو گیا۔ اگلے دن پھر بارش ہوئی تو ملا صاحب چھتری لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے بولا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، بچ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں گناہگار، اللہ کی اس رحمت کو اپنے پاؤں سے روندوں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ پانی میرے پاؤں کے نیچے آ کے گرے ہیں، میں گناہگار، ایسا گناہگار، میں اس نعمت کا مستحق کہاں اس نعمت، ایسے کر کے ڈیڑھ ہوشیاری۔ تو یہ جو استثاء کے تقوی کی ترغیب دیتے ہیں نا آپ کو، یہ خود بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی زلزلہ آئے گا سب سے پہلے یہ فرار ہوں گے۔ تو اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آئے، ذرا سا بھی جھٹکا ہو، فوراً لازم ہے گھر سے باہر نکل کے گلی میں آ جاؤ، اس میں فنٹر گیری، وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگو، چلتے ہوئے بھی ذکر کرو، اور بچوں کو بھی نکالو اپنے، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان چیزوں میں۔ خیر، نبی نے فرمایا جب نماز پڑھ رہے ہو اور سانپ نظر آئے تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کے پہلے کیا کرو؟ سانپ کو مارو۔ ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں گاؤں دیہات میں نا، بڑے خوش سانپ نظر آیا، اب وہ سانپ سب کے تقوی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے وہ سانپ جو ہے نا تقوی کا کیا لے رہا ہوتا ہے؟ دیکھوں کون نماز توڑتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو توڑے گا وہ تقوی کے خلاف۔ تو توڑ دو بھائی، نماز کے دوران کوئی بیمار ہو کے گر جائے تو نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ فوراً نماز توڑ کے بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، نماز کے دوران کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو، خدا نخواستہ کوئی آپ کو مشکوک آدمی نظر آیا، نماز توڑ کے فوراً اس کو پکڑو پہلے جا کے، سمجھ رہے ہیں؟ امام کو نظر آیا کوئی مشکوک آدمی محراب میں، بالفرض امام کو چاہیے فوراً پتلی گلی سے نکل جائے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہیں، ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ اچھا میرے بھائی، تو وہ کیا کہنے لگے؟ ہماری طرح کے انسان ہیں، اور وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ دوسری بات یہ، آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں، غریب لوگ، جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے؟ غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ غریب مسکین۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں، میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے، وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں۔ یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا۔ پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے، تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے، مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا، پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں، تو ما انا بطارد، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ، جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا، تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا، مجلس سے منع کر دیا، تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو، ٹھیک ہے نا، پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں، تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم یہ کہتے ہو، تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ بولو بھائی کیا ہی نہیں ہے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں ہے میرے پاس خزانے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو ان غریبوں کو،
ان کے بارے میں میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں، یہ تو تمہاری رائے ہے، میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں۔ تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا اس پہ کوئی اعتراض کرو، جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا، 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا، ہر وقت یہی باتیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے، اب اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس جھگڑے کو اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے۔ کیسے؟ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا اب وہ عذاب لے آ، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا، ہم انکار کرتے رہیں گے۔ یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ، خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر۔ تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار، اگر تو عذاب لے آ تو سچا، تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا، وما انتم بمعجزین، لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ نہیں اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا۔ دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے، ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا۔ جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو آج غیر مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا، تم ترقی میں پیچھے، لوڈ شیڈنگ، IMF کے قرضے، کرپ حکمران، تم تھرڈ تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ، یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا۔ جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور یہ IMF کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا، ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے۔ تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو۔ تو بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟ ایمان والوں کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو۔ ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں، جگہ جگہ ہے لا یغررک، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون کی۔ حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون۔ لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے۔ تو زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون۔ قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ۔ اسی طرح آج بھی یہی ہے دنیا میں ہمیشہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں؟ فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سورہ زخرف دیکھیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہو جائیں گے، یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو ہم کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی،
لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، وَزُخْرُفًا، کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی، اور کیا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے، اتنی دولت دیتے، مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے، اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے ہیں، ابے تمہارے پاس ہے کیا، ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے، اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں، ساری ترقی تو وہ لے گئے، تم کیا کر رہے ہو، اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے، تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے، وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان، باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے، اربوں خربوں کی جائیداد ہے باپ کی، لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی، اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا، سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب کوئی محلے والا آئے بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے، اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو اور وہ کچھ بھی نہیں مانتا، وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں، اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے، اس کی، اس کو تو آگ کر چکا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آگ کر دیا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، راکھ کا پہاڑ، بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہونا وزن ہوگا، اور راکھ کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا، تو دیکھنے میں بہت ہے وزن میں زیرو۔ تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے، اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں، کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو، ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں، پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی اور درمیان میں بھی گالی اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی، اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا، پولیس والا بات کر رہا ہو، یہی ہوتا ہے نا، تو کتنے اچھے اخلاق، تھینک یو، اور ہر بات میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا نا، واقعی اخلاق کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے، اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے، جہازوں میں سفر کرو نا، کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا، عجیب ہی بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں، اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو بٹن دباؤ کوئی بندہ ہی نہیں آتا، آئے گا تو بھول جائے گا، میں نے بٹن دبایا پانی منگوایا، میں نے لیا بھائی پانی، کہہ رہا اچھا، پھر آیا ہی نہیں۔ کراچی جب میں اترنے لگا اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا، میں ذرا بھول گیا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی، کیا بگاڑ سکتے، تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اعمالہم کرامات، راکھ کے ڈھیر، کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا۔ جیسے گھر میں بچے ہوں، بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو، مانتا نہیں ہو لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے، دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے، میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں، یہ ابا میرا ہے، پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے، تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا، اور جو ابا کی ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا گھر سے باہر، یہاں نہیں ہے تو جا کسی اور سے مانگ جا کے، باپ تو مانو نا مجھے پہلے۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہے، ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کی کیا قانون ہے، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں، اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ تو روتے بھی نہیں ہیں، روتے بھی نہیں، اکڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو 950 سال اللہ انتظار کرتے رہے کہ کسی ایک کافر کے دل میں بھی ذرا سی لچک ہے، اللہ کو پتا تھا یہ آئے گا آئے گا، آ گیا۔ جب وہ آخری شخص آیا ہے اللہ نے کہا اب کوئی مزید نہیں آئے گا۔ اب ان کو زندہ رکھنے کا نقصان یہ ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ ایسی اولادیں پیدا کریں گی جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی۔ ایسی اولادیں پیدا کرنے کے لیے ان کو دنیا میں چھوڑنا یہ انسانیت پہ رحم نہیں ہے، ان کی اولادیں بھی ایسے ہی نکلیں گی۔ تو کیسا اللہ نے ایمان کی قدر کی، اور یہی
فتح یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. جب مشرکین کے نے کچھ صحابہ کو لے جا کے قتل کر دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور کچھ قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں مانگنے لگے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم. اے نبی آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملنے والی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے. تو اللہ نبی کی بد دعاؤں کو ان کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، نبی تو سب کے لیے بد دعا کر رہے تھے نا جب بہت ستایا تھا انہوں نے، اور فرمایا کچھ ایسے جو ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ ان کو خود عذاب دے دے گا. لیکن اس کے چکر میں ان لوگوں کو بھی بد دعائیں لگ رہی ہیں جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت. تو 40 45 یا 50 لوگ ایمان لائے، اور جب وہ آخری شخص ایمان لایا ہے اللہ نے کہا اے نوح اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اب کروں کیا ہے اللہ میں؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اب ہوگا کیا، ہر چیز اللہ سے پوچھ رہے ہیں، غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ نے کہا وصنع الفلک، کشتی بنا. صناعت عمل کا لفظ نہیں ہے، صنعت کہتے ہیں بڑی محنت سے، کاریگری سے کوئی چیز بنانا. کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی بالکل ہماری نگرانی میں ہم بتائیں گے کون سا پھٹا کہاں جوڑنا. کیونکہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تھوڑی جانتے تھے. ہم بتائیں گے کون سی کیل کہاں ٹھوکنی ہے، کتنا بڑا پھٹا لانا ہے، اس کا سائز کتنا ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کیسا پانی آنے والا ہے. وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ مزید مہلت دے دو. آپ کو اب ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق ہوں گے، اور اللہ نے ان کے غرق ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے، اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اس کو عیسائی. دنیا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں یا کوئی ایسی تاریخی ورق جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، ان تمام کتابوں میں، صحیفوں میں یہ واقعہ موجود ہے. آج بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی تو کر لی، مگر اس طوفان کا اور اس بارش کا اور پوری دنیا کے انسانوں کا تباہ ہونا یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی قوم کے وڈیرے اور سردار لوگ گزرتے، سخروا منہ، مذاق اڑاتے کہ پانی دور دور تک نہیں ہے، نہ کوئی دریا ہے. کشتیاں تیار بھی ہوتی ہیں تو دریا کے کنارے، تاکہ وہیں دھکا دے کے پانی میں لے جائیں. یہ تو دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ بارش ہے، اور بارش بھی ہوتی ہے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے کہ کشتیاں تیار کرنی پڑیں. وہ مذاق اڑانے لگے. قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فإنا نسخر منکم، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ کیسی تمہیں دعوت دی، کس رب کی طرف بلایا، دلائل کے انبار لگا دیے، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا اور ہمیشگی کا عذاب کس پر آنے والا ہے. حتی اذا جاء امرنا، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا. کشتیاں تیار ہو رہی، کشتی تیار ہو رہی ہے. جب بن کے مکمل ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں وفارت التنور، اور زمین کی دراڑوں سے پانی نکلنا شروع. زمین کے جو سوتے ہوتے ہیں نا جہاں بھی، اس سے پانی نکلنا شروع. قرآن نے ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے بند بھی کھول دیے اور زمین کے بند بھی. زمین سے بھی پانی نکلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی، بہت تیز پانی برسنا شروع. قل نحمل فیہا من کل زوجین، ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جانور کی قسم میں 2 جوڑے لے لو، نر اور مادہ، کیونکہ جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ظاہر ہے انسان کے ساتھ. ہر جانور جس کو بھی زمین میں رہنا ہے اس سے ایک من کلن، ہر قسم کے جانور جو بھی پانی میں رہنے والے نہیں ہیں، ان تمام جانوروں میں سے ایک جوڑا آپ رکھ لیں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لیں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوگا.
وما آمن معہ الا قلیل. اللہ فرماتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. وقال ارکبوا فیہا، جب سوار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے. ومرساہا، اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی. ان ربی لغفور الرحیم، اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج، اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی ایک موج کی طرح چل رہی تھی. جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کشتی بھی ایسے ہو رہی تھی. اتنا طوفان آیا. کل جبال، پہاڑ کی طرح پانی کے اندر، ایسے جیسے بہت بڑا پہاڑ ہچکولے کھا رہا ہو، ایسے چل رہی تھی. اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی مازل، وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کہتے ہیں پیارے بے، جب محبت سے بلانا ہوتا ہے نا، اے میرے پیارے بیٹے ارکم معنا، میرے ساتھ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں میں مت ہو، کلمہ پڑھ لے اور آ جا کشتی میں. قالا، تو کہنے لگا سآوی الی جبل، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. جب انسان کی خواہشات سے آنکھیں اندھی ہوتی ہے نا تو یہ حال ہوتا ہے اس کا. یہ واقعات ہیں، مگر ان واقعات کو سن کر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل بھی ایسے سخت ہو چکے ہیں. اس نے کہا مجھے پہاڑ بچائے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، دیکھ آج جس پر اللہ رحم کرے گا نا وہی بچے گا. اپنی طاقت سے، وسائل اور اسباب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہ بات ابھی ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی ہے. فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر اس نے پانی میں غرق کر دیا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، پوری قوم غرق ہوئی اور آگ میں داخل. یہ قبر کا عذاب ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری. لوگ کہتے ہیں نا قبر میں دفن نہیں ہوں گے تو کہاں سے عذاب ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے سمندر پانی میں غرق ہوئے اور داخل کہاں ہوئے؟ آگ میں. آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہو اور خواب میں آگ میں جل سکتے ہو کہ نہیں جل سکتے؟ تو خواب کی مثال بھی، برزخ کی مثال بھی خواب کی طرح ہے. تو برزخ جب پانی میں مرتا ہے نا انسان تو کسی اور جہاں میں پہنچ جاتا ہے، وہاں آگ بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے وہاں پہ. جب وہ بیٹا بھی ہلاک ہوا تو سب ہلاک ہو گئے. قیل یا ارض ابلعی ماءکی، اللہ فرماتے ہم نے زمین کو کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. کیا عجیب بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ جذب کر لے، یہ قرآن نگلنے کے لفظ سے بتا رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اگر جذب ہونا شروع ہوتا تو صدیاں گزر جاتی، بہت وقت گزر جاتا، وہ پانی ختم نہ ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں نگل. جیسے ایک پانی پینے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی، آپ چوس چوس کے گھونٹ بھر بھر کے پیتے ہو، اور ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا بس کڑوی چیزیں ایک ہی گھونٹ میں نگل لو. تو اللہ نے فرمایا نگل، کھینچ اس پانی کو، زور لگا، تاکہ نوح علیہ السلام خشکی پہ اترنے کے قابل بن جائیں. ایسا نہ ہو یہ کئی سال اسی میں پڑے رہیں، بہت پانی ہے. تو یہ قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے. ابلعی ماءکی، نگلنا شروع کر اس پانی کو، گھونٹ بھر بھر کے اپنے اندر کھینچنا شروع کر. ویا سماء اقلیعی، اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. اکھاڑنے کا لفظ، پانی آسمان پہ چپکا ہوا تھوڑی ہوتا ہے جو اکھڑے، وہ تو بادلوں میں ہوتا ہے. یہ بھی بلاغت ہے کہ جیسے شیٹرنگ ہونا ہے نا. اب آپ ابا کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں ابا کی طرف پاؤں رکھ کے، آپ ابا کہیں یار ایسا نہیں کرو، ذرا پاؤں سمیٹو، میں تمہارا باپ ہوں. آپ کہیں ابا اللہ نے ہمیں ابا کے احترام کا حکم تو دیا ہے، پاؤں پھیلانا ابا کے سامنے منع ہے. اس پر کوئی حدیث میری نظر سے آج تک نہیں گزری، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو جو یہ دلیل دینا آپ اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جائیں ایسے کر کے. جو یہ دلیل دینا آپ کہیں ٹھیک ہے یہ میرے طلبے دیکھتے رہو اور میں. بعض لوگ کہتے ہیں جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا جب پاؤں کے نیچے آپ نے بیت اللہ کو کر دیا مکمل کھڑے ہو کر بھائی. تو ان لوگوں کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ کہ آپ تو قیاس سے کام لے رہے ہیں، چھت کو قیاس کر رہے ہیں کس پر؟ پاؤں پھیلانے پر. دوسرا جواب یہ ہے جو اصل جواب ہے کہ چھت پہ کھڑا ہونا یہ بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کی طرف پاؤں کر کے کھڑا ہونا یہ
بے ادبی جو چیز سمجھی جائے گی نا جیسی اس پر وہ حکم لگائیں گے. یہ ادب جو ہے نا اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. عرف بڑی عجیب چیز ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاں گھر میں میز پہ قرآن رکھا ہوا ہے, آپ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں, نیچے قرآن رکھا ہوا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے نا؟ تبھی کہتے ہیں بھائی نیچے قرآن رکھا ہے, تم چپل لے کے اوپر چڑھے ہوئے ہو. لیکن آپ اگر چھت پہ چڑھ جائیں اور چھت کے نیچے والی شیلف پہ قرآن رکھا ہوا ہو, اس کو بے ادبی؟ حالانکہ عقلی لحاظ سے یہ اس سے بھی بڑی بے ادبی ہے کہ بھئی آپ بالکل اوپر چڑھ گئے اور بالکل چھت کے نیچے کیا ہے بھئی اسی پورشن میں نیچے کئی قرآن ایک بھی نہیں ہے. مثلا یہ مسجد ہے, یہاں درجنوں قرآن رکھے ہوئے ہیں, آپ مسجد کی چھت پہ جائیں گے تو سارے درجنوں قرآن آپ کے پاؤں کے نیچے, لیکن عرف میں اس کو نیچے سمجھا نہیں جاتا. عرف میں اس کو بالکل ایک الگ مکان سمجھا جاتا ہے. آپ اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا لیں, یہ بے ادبی نہیں سمجھی جاتی. بچہ آپ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے گا تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے اور دلیل سے ثابت کرو ناجائز, میں کہتا ہوں بادشاہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاؤ, یا جو عالم یہ فتویٰ دے رہا ہے اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھو, ٹھیک ہے نا, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ جدہ ایئرپورٹ پہ, تو میں ایسے پاؤں کر کے بیٹھا ہوا تھا یوں, تو میرے پاؤں کسی عرب کی طرف تلوا کا رخ تھا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, ایک بے ادبی کی بات ہے. تو اس عرب نے آ کے مجھے تنبیہ کی کہ پاؤں نیچے کریں, آپ کے پاؤں میری طرف ہو. میں نے فوراً معذرت کی ان سے, میں نے کہا بہت معذرت, عذراً. تو اب ایک پاؤں کا تلوا کسی عربی کی طرف ہو رہا ہو جس کو وہ برداشت نہیں کرتے, اور بعض لوگوں کا مزاج نازک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پورے دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف ہوں گے تو یہ بے ادبی نہیں سمجھی جائے گی کیا؟ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. اگر کوئی دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف کر کے بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بے ادب ہے یہ, اس لیے کہ وہ کسی عالم کے فتوے پر عمل کر رہا ہوتا ہے, اور عوام میں اتنی باریک باتوں کا شعور, کیونکہ بہت سے عرب علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے بیت اللہ کی طرف, تو وہ بیچارہ اس کی بس میں جو تھا وہ اپنی بساط کے مطابق فتویٰ لے کے عمل کر رہا ہے, لیکن لاجیکلی یہ درست نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نیت غلط ہے, بھائی ہم مسلمان کے عمل کی حد الامکان اچھی تعویل کریں گے, لیکن آپ ایسی حرکت کی کوشش نہ کریں. ہمارے حضرت بیت اللہ گئے تو فرمایا کہ ایک پٹھان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک عربی بیت اللہ کی طرف, وہ جو بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہیں نا, وہ جا کے اس کے پاؤں پہ ڈنڈا مارا تھا. تو یہ ناجائز پاؤں سمیٹو, تو وہ جواب میں کہتے کہ دلیل عیش دلیل, اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ پٹھان کے ہاتھ میں کوئی سے لاٹھی تھی, اس نے کہا ایک اور کوڑے مار کے رہا, یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. تو بوڑھا آدمی تھا تو اس کو کچھ کہتے نہیں تھے, وہ احترام کرتے تھے. آپ یہ حرکت نہ کریں ورنہ وہ آپ اندر ہو جائیں گے. تو عرف کا تعلق کس سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹھک بنائی تھی بیت اللہ کے قریب, تو اس میں پیٹھ کس کی طرف ہو رہی تھی؟ بیت اللہ کی طرف. تو پیٹھ بیت اللہ کی طرف کرنا یہ ضرورت ہے. ادب اتنا ہے جو کہ حرج نہ ہونا شروع ہو جائے. اگر پشت کو بھی حرام کر دیا جاتا نا تو پھر بڑا حرج تھا, کیونکہ لاکھوں حاجی آتے ہیں, طواف کر کے نکلتے ہیں, وہ پیٹھ نہیں کرتے, کتنی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھائی پشت کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے, کیونکہ اس میں حرج واقع ہے نا. وہ ادب جس کی وجہ سے آپ حرج میں پڑھنا شروع ہو جاؤ, وہ ادب پھر جائز نہیں ہے, اس میں مسلمانوں کو نقصان ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا, یہاں بھی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, لیکن اگر جوڑوں میں درد ہے, کوئی مسئلہ ہے, بیٹھنا مشکل ہے, زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں, پاؤں فولڈ کرنا مشکل ہے, تو آپ بیت اللہ کی طرف پاؤں کریں, کیونکہ ادب اس حد تک کیا جائے گا جس میں حرج واقع نہ ہو. اگر تنگی ہونے لگی ہے, مشکل ہو رہی ہے, پھر شریعت نے اجازت دی ہے, آپ پھر بیت اللہ کی طرف پاؤں بولو بھائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھو کہ ہمارے ہاں ادب میں کچھ چیزوں میں غلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. مثلاً
مسجد میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پچھلی صف میں, اگلی صف میں کوئی بیٹھے گا نہیں, وہ کہے گا اس کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے. بھائی پیٹھ تو ہو رہی ہے, لیکن اگر اس عمل پہ پابندی لگا دی جائے تو پھر تو قرآن کی تلاوت ہی رک جائے گی نا. پھر تو صرف وہی تلاوت کر سکے گا جو اگلی صف میں بیٹھا ہے, باقی پیچھے صف والے سارے تلاوت سے محروم. تو جب اتنا رش ہوتا ہے تو پھر قرآن کی طرف پشت کرنے میں کوئی حرج بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ پھر تو آپ لوگوں کو تلاوت سے روک رہے ہیں. ایسا ادب جو عمل سے ہی روک دے آپ کو, اس میں پھر حرج ہے, پھر اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے. اس لیے جو سعودی عرب میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے پیچھے بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے پیچھے بھی بیٹھا ہوا ہے, جہاں جگہ ملے آپ قرآن کی تلاوت کریں. اس سے آگے آ کے اگر کوئی بیٹھتا ہے اس کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ضرورت ہے. مجمع جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں اتنا احتیاط کرنا ہے کہ پیٹھ بھی نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس میں حرج ہے, بہت ٹینشن ہے. تو ادب کی وجہ سے اتنی ٹینشن اپنے اوپر مسلط کر لینا, اس کی مثال ہے ایک آدمی بیمار لیٹا ہوا ہے, ابا گھر میں آئے, وہ احترام میں بیٹھ نہیں پا رہا بیچارہ, تو ابا کو غصہ نہیں آئے گا نا, ابا بولیں گے بھائی کوئی بات نہیں بیچارے کی طبیعت خراب ہے. ورنہ ابا جب بھی گھر میں آئے تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ ابا کے استقبال میں کم از کم اٹھ کے ایک دفعہ بیٹھتا ضرور ہے کہ ابا حضور تشریف لا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب یہ ادب کی بات چل پڑی ہے تو میں وہ حضرت کا مسئلہ بھی حل کر دوں کہ عربی میں ادب کے اصول کچھ اور ہیں, اردو میں کچھ اور ہے. عربی میں تم سے بات کرنا بے ادبی نہیں ہے. صحابہ نبی سے انتا کے ذریعے خطاب کرتے تھے. انتا, انتا واحد مذکر تو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں آپ اپنے باپ کو تو سے خطاب کریں یہ بے ادبی ہے. تو جب باپ کو تو سے خطاب کرنا بے ادبی ہے تو نبی کو تو سے خطاب کرنا تو بہت بڑی بے ادبی ہوگی. کیا خیال ہے؟ انتا کا لفظ استعمال ہوا ہے احادیث میں. صحابی جب نبی سے بات کر رہے ہیں انتا, انتا واحد مذکر تو, تم عربی میں جمع کے لیے بھی آتا ہے اور ادب و احترام کے لیے بھی. تو ہم عربی میں اردو میں تم کا لفظ یا آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو بعض لوگوں نے شوشے چھوڑ دیے ہیں کہ کسی حدیث میں حضرت کا لفظ نہیں ہے, اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. صحابی کا احترام واجب ہے, تو احترام کا جو طریقہ اردو میں رائج ہوگا اس طریقے کے مطابق ہم صحابی سے صحابی کا نام لیں گے. صحابی کا نام حضرت لگانا کوئی لازم نہیں ہے, لیکن بہتر ہے بھائی ہمارے عرف میں حضرت کا لفظ احترام. حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں فرمایا. بھائی نہیں آ رہی تو بتاؤ, تبھی آپ کہتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں آج کل آپ, تھوڑا احترام سے نا. ایک اور صاحب تھے وہ بہت بڑے فنٹر تھے, انہوں نے کہا یہ حضرت کا لفظ استعمال کرنا شرک ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں حضرت یہ حضور سے نکلا ہے, حضور کا معنی حاضری, تو آپ جب کسی کو حضرت کہتے ہیں اس کا مطلب وہ حاضر ناظر ہے. میں نے کہا اگر آپ سے بڑی کوئی فلم دنیا میں پیدا ہوئی ہوتی تو میں لوگوں کو کہتا کہ سینما میں جانا چھوڑ دیں, اس فلم کو دیکھیں آپ. میں نے کہا بھائی کسی بھی لغت میں کوئی لفظ کا مادہ اشتقاق نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے. لغت یہ دیکھتی ہے نکل کے بنا کیا ہے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو انسان میں یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے ابا کون ہیں, تم کہاں سے پیدا ہوئے, یعنی تمہارے ابا کون, اماں کون, تمہارا نسب کیا ہے, اس کی بڑی ویلیو ہے. لغت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لفظ نکلا کس لفظ سے, یہ کس کی اولاد ہے. کیونکہ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے الفاظ عجیب عجیب چیزوں سے نکلے ہیں, تو وہ تو پھر سارے معنی ہی کیا ہو جائیں گے غلط. وہ یہ حلیم دلیم والا ہے نا کہ حلیم کو حلیم نہیں بولو, یہ اللہ کا نام ہے. میں نے کہا بھائی جو حلیم ہم کھاتے ہیں وہ اللہ کا نام نہیں ہے, وہ اللہ کا نام والا حلیم کچھ اور ہے, جو دیگ والا حلیم ہے وہ کچھ اور ہے. عربی میں موسیٰ کا لفظ اس طرح بلیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تمام کتابوں میں بلیڈ کو کیا کہا گیا ہے؟ موسیٰ. حج پہ ہم جاتے ہیں اجرائے موسیٰ, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہیں, لیکن بھائی جو پیغمبر ہیں وہ الگ ہیں, اور یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے, یہ بالکل الگ سینس میں استعمال ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں آیا اور صلواتیں سنا کے چلا گیا. صلوات تو نمازوں کو دعاؤں کو کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ کہیں وہ مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا تو آپ کو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. صلات درود کو, رحمت کی دعا کو, صلوات رحمت کی بہت ساری دعائیں دے کے گیا ہے, تو آپ کہیں اعلان کریں بھائی جس نے جتنی صلواتیں سنانی ہیں آ جائے. بھائی صلوات کا لفظ اردو میں صلات اس معنی میں بھی ہے, لیکن جب اس موقع پہ استعمال ہو تو گالیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ سمجھ رہے ہو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ گالیوں کے معنی میں.
تو علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. آج سرسری چیزیں, قرآن حدیث ادھر سے کچھ لے لیا ادھر سے کچھ لے لیا, ایک بنا کے ملغوبہ پھینک کے فتویٰ بازی, وہ حدیث کے خلاف, وہ فلانا. ان مولویوں کچھ نہیں آتا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یہ اپنی دکانیں کھول کے ایسے فضول باتیں, لیکن علم کے لحاظ سے یہ کیا ہوتے ہیں, کھوکھلے. تو اب بتائیں میں بات کیا کر رہا تھا. اچھا, یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا ابھی بیت اللہ کے ادب والا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا. بھی چھت پہ چڑھنا ایک تو اس لیے کہ بے ادبی نہیں ہے, دوسرا ضرورت بھی ہے. اب بیت اللہ کی چھت پہ کوئی کام ہوگا تو یا تو یہ ہے کہ چھت پہ چڑھو, یا یہ کہ ہیلی کاپٹر پہ جاؤ اور ہیلی کاپٹر اوپر گھومتا رہے اور چھت میں ریپیئرنگ کا کام کرتے رہو. تو ظاہر ہے یہ تو ضرورت بھی ہے, اس لیے پاؤں پھیلانے کو چھت پہ چڑھنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں جب چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بھائی وہاں چڑھنا ضرورت ہے, پاؤں پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں پھیلانے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو آپ پھیلا سکتے ہیں, تکلیف نہیں ہے تو بلا وجہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے, صحیح سند سے ثابت ہے, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت بھی جائز ہے بشرطے کہ سامنے کوئی آڑ موجود ہو, اور میدان میں جہاں آڑ نہیں ہوتی وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے. تو جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اگر کوئی آڑ موجود ہے تو قضاء حاجت کی جا سکتی ہے, تو پاؤں کیوں نہیں پھیلائے جا سکتے, کیونکہ کتنی آڑیں ہیں درمیان میں. تو یاد رکھیں اس مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت, نہ اس کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرو, نہ اس کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرو. فرماتے ہیں کہ ہم شام میں تھے تو ہمارے جو بیت الخلا تھے وہ ظاہر ہے وہ عمارتوں کے درمیان ہی تھے, تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بنے ہوئے تھے, تو ہم جب اس میں بیٹھتے تھے تو اپنا رخ تھوڑا چینج کر کے بیٹھتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس بارے میں دو صحابی کی رائے میں کیا ہے, اختلاف ہے. عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کر رہے ہیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں علل اطلاق ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرنی ہے, نہ اس کی طرف پش کر کے. اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ عمارت میں ہو یا کھلے میدان میں. جبکہ دوسری طرف نبی کا عمل ہے, تو اس عمل میں عبداللہ ابن عمر نے جو کچھ دیکھا اس کی تعویل کی جا سکتی ہے, قول کی تعویل کرنا مشکل, کیونکہ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے تو اتنے غور سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, اور بیت اللہ سے تھوڑا سا بھی انحراف کافی ہے, مکمل انحراف ضرور تھوڑا سا بھی, تو عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل رخ اس طرف نہ ہو, تھوڑا سا معمولی سا بھی ہو, لیکن عبداللہ بن عمر یہ سمجھے ہوں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے. دوسرے صحابی نے جو نبی کی حدیث کا مطلب سمجھا وہ بالکل اس کے برعکس ہے. انہوں نے کہا کہ یعنی شام میں جو عمارتیں تھیں ان کے درمیان بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے اور رخ بھی اپنا تھوڑا سا چینج کرتے تھے. دو صحابی کے عمل میں ٹکراؤ ہو گیا, دونوں طرف حدیثیں ہیں, تو ہم پھر کہتے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے, تو تعظیم والے پہلو کو ہم اس موقع پہ ترجیح دیں گے. اور ضرورت بھی نہیں ہے نا, جب آپ لیٹرین بنا سکتے ہو بیت اللہ سے ہٹا کے بھی, تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ہی رخ کر کے بناؤ. آپ دنیا میں باقی رخ کیا ختم ہو گئے ہیں؟ یہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اس رخ میں بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو آپ کی گردے کی پتھری نکلے گی, ورنہ نہیں نکلے گی. تو کیوں نہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کیا جائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا, بیت اللہ کی طرف قضاء حاجت کرنا, چاہے سامنے آڑ بھی موجود ہو, یہ ہماری نظر میں درست نہیں ہے. اس لیے اور اس میں احتیاط کے بھی خلاف ہے. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. اچھا میرے بھائی, زکوٰۃ کا نصاب نقدی میں کتنا ہے, اور اگر 2-3 تولہ سونا ہو تو کتنے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بھائی جتنا سونا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لگا لیں, اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کر دیں, صحیح ہے. نقدی میں کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 45,000 کی ہے آج کل, 40-45,000. مفتی صاحب اگر کوئی عورت غصے میں کہے کہ میں تو اسلام کو چھوڑا اور اللہ کو چھوڑا, تو کیا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا؟ دوبارہ توبہ بھی کرے, دوبارہ بھی نکاح کرنا پڑے گا اس کو.
میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی جناب, جلدی جلدی. مفتی صاحب بار بار گناہ ہو جاتا ہے, یہ پھر بتائیں گے. میں نے بتایا کہ اس کا یوٹیوب پہ لنک موجود ہے, بار بار جن سے گناہ ہو رہا ہے اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں مل جائے گا. 2019. مفتی صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شرک پر بیان کریں, بھائی بیان کیا ہے دوبارہ کریں گے. مفتی صاحب کیا عیسائی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, مگر مسلمان لڑکیاں اگر کم پڑ جائیں تو پھر ان سے کر لیں. مسلمان بہت ہیں بھائی, پہلے ان کو نمٹاؤ. کیا خیال ہے, ان سے شادی کرو, بچے پتہ نہیں کیا پیدا ہوں گے. بڑے مسائل ہیں اس میں عیسائی لڑکی سے. کوئی مجبوری ہو, زنا کا خطرہ ہو, پھر چلو ٹھیک ہے, یا کوئی رشتہ ہی نہ دے رہا ہو مسلمان لڑکیوں میں. مفتی صاحب رات کو سورہ ملک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے. لوگ قبرستان میں قبروں پر سورہ ملک سورہ تلاوت کرتے ہیں, کیا جائز ہے؟ تلاوت کرنے کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے. قبرستان گئے ویسے ہی قبروں کی زیارت کے لیے تاکہ آخرت کی آتا ہے, وہاں بیٹھ کے تلاوت بھی کر لی تو یہ جائز ہے. خاص اسپیشلی اس کام کے لیے قبرستان جانا, کیونکہ عبادت کے لیے مسجدیں ہیں اور گھر ہیں. نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں عبادت کیا کرو. کیا مطلب؟ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی, قبرستان عبادت کی جگہ نہیں. ہاں آپ گئے, ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے بھائی کچھ اچھا کام کر لو وہاں جا کے. ایک ہوتا ہے کوئی کام جا کے اچھا کر لینا, ایک ہوتا ہے اس کام کے لیے اسپیشلی وہاں جانا, دونوں میں فرق ہے. مفتی صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسانی غلطی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی, اس کا وقت پورا ہو گیا. حالانکہ صاحب نظر آتا ہے انسانی غلطی تھی, وقت تو دیکھو اس کا پورا ہو گیا تھا تبھی گیا ہے وہ, لیکن غلطی آپ کی بھی تھی. تو دونوں کو اس وہ تو چلا گیا, اس کا وقت پورا ہو گیا, آپ کو سزا ملے گی کیونکہ آپ کو کیا پتا تھا اس کا وقت پورا ہو رہا ہے ابھی ہے آپ کو کیا پتا تھا؟ آپ نے تو اپنے لحاظ سے جا کے غلطی کی, بے احتیاطی کی, ٹکر ماری نا, تو اس کی سزا آپ کو ملتی ہے. کیا تکافل کی پالیسی لینا جائز ہے؟ اس پر میں بیان کر چکا ہوں. تکافل پہ ہمیں کچھ علمی اشکالات ہیں جن کے ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, وہ اس کو جائز کہتے ہیں, بڑے عالم ہیں. کوئی ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں ابھی تک اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر. اگر بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہو تو کون سے بینک میں کھولیں؟ مجبوری ہو کھولنا تو اسلامک بینک میں کھول لیں. بعض دفعہ سودی بینک میں اکاؤنٹ لوگوں نے کھولے ہوئے, وہ بھی بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے, اسلامک بینک میں کھل نہیں رہا ہوتا یا اور کوئی مسائل آ جاتے ہیں. تو بدگمان نہ ہوا کریں کسی کا سودی بینک میں اکاؤنٹ ہے, بدگمان نہ ہوا کریں, ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے کھولا ہو, لیکن اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولے پھر سودی بینک میں, پھر سودی اکاؤنٹ کھولنا. مفتی صاحب میرا بیٹا 15 سال کا ہے اور گھر میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے, نئے مسجد میں آنا پڑے گا. مفتی صاحب میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں, اگر کسی وجہ سے آدھا مہینہ بچے نے نہیں پڑھا تو پھر کیا میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں آدھی فیس نہیں؟ اگر آپ گئے اور بچہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ چھٹیاں کر رہا ہے تو آپ کو پوری فیس لے سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ بچے کی وجہ سے ہو رہی ہیں چھٹیاں. آپ نے تو اپنا پورا مہینہ اس کے لیے باؤنڈ بولو بھائی کر دی. ہاں آپ خود ٹلے ماریں تو پھر والدین کو یہ اجازت ہے کہ وہ پہلے سے لاء بنا دیں کہ اتنے ٹلے الاؤ ہیں, اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہے, اس کی ہم تنخواہ کاٹیں گے, یہ فیس کاٹیں گے. بچے کی وجہ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ پوری تنخواہ لیں گے, وہ بچے کے وہ آپ اس میں سے وہ تنخواہ نہیں کاٹ سکتے. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز ہے؟ نہیں, یہ میں نے پوری ڈیٹیل سے مسئلہ بتایا. شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بتائیں, پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں, حدیث میں آتا ہے. عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے, پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں ڈیوائڈ کر کے. میرے بھائی بنا ٹوپی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بے ادبی ہے, یہ بھی ادب ہے نا نماز کا. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی باڈی پارٹس دوسروں کو دے کر 17 لوگوں کی جان بچا سکتا ہے, پھر علماء اس سے منع کیوں کرتے ہیں؟ بھائی کچھ پارٹس ایسے ہیں جو دینا جائز ہیں, کچھ پارٹ جائز نہیں ہیں, ان کی ڈیٹیل پھر کسی وقت بیان کروں گا. جو جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اسپیئر پارٹ کی دکان بولو بھائی نہیں ہے, ڈیٹیل پھر کسی وقت. انسان ہے یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان, کیونکہ سب چیزیں لگ رہی ہیں آج کل. کچھ دن میں ایسا ہوگا جنازہ آئے گا شاپر میں, گوشت رکھا ہوا ہوگا, بھائی یہ وسیم کباڑیے کا جنازہ ہے, تو بھائی وہ آنکھیں کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ عباسی والے لے گئے تھے, وہ ایک نابینا تھا اس کے فٹ کر دیے. بھائی ان کے گردے کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ دونوں گردے وسیم کے چھوٹے بھائی کے فٹ آ رہے تھے, اس کا ایک گردہ خراب تھا, ایک اس کے لگا دیا, ایک کلیم کے لگا دیا ہم نے. ابے ان کا گھٹنا کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں یار آپ نے ہی تو ٹکر ماری تھی, ایک بندے کو گھٹنا توڑا تھا جس کا, تو یہ گھٹنے کی بال نکال کے ہم نے بولو بھائی اس کے لگا دی. پھیپھڑے کہاں گئے؟
کہہ رہے ہیں وہ چمونی آپا کو ٹی بی ہوئی بھی تھی, ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کے فٹ آ جائیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. ممکن ہے میں مبالغہ کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایسا تقریباً ایسا ہی ہوگا. فریز ہو جائیں گے سب چیزیں کہ بھائی ابھی ضرورت نہیں ہے تو مستقبل میں پڑ سکتی ہے. تو سب جیسے انسان مرے گا, جو صحت مند لوگ ہیں نا, جو اچھے پرسنالٹی اچھی ہے, ان کی ساری چیزیں نکال کے سب فریز کر دی جائیں گی. پھر ایک بازار لگا کرے گا, آپ جائیں گے, یار کھوپڑی یہ ٹائٹ لگ رہی ہے, اس میں کیا ڈاکٹر صاحب میرا مغز سما سکتا ہے اس میں ہے؟ میں مبالغہ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے ممکن ہے لوگ مذاق اڑائیں, تو وہ تو ایک چیز کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, لیکن یہی ہونے لگے گا, ہر چیز لگ رہی ہے. تو ڈاکٹر وہ پھر امام صاحب کہیں گے یہ 2-4 بوٹیاں کوے کو کھلا دو جا کے. یہ کس کو کھلا دو؟ یہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے نا 4-5 بوٹیوں کا, یہ کس کو کھلا دو؟ کوے کو کھلا دو. آپ کہیں نہیں کوے کو نہیں, تو چلو کسی غریب کو کھلا دو جس کے پاس گوشت خریدنے کے پیسے, کیا خیال ہے بھائی, پیسے نہیں ہے تو اچھا ہی, یہ قبر میں جا کے کیڑوں نہیں کھانا ہے نا, تو کسی غریب کی میں پروٹین کی کمی ہوگی, وہ گوشت کھائے گا تو پروٹین پورے ہو جائیں گے, تو اس کی جان بچ جائے گی, تو کیا جا رہا ہے اس میں. اس لیے علماء کہتے ہیں اس میں اتنی آزادی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو عام کر لیا. کچھ شرطیں ہیں, بہت کڑی شرائط ہیں, ان کے ساتھ محدود پیمانے پر گنجائش دی جا سکتی ہے. یہ چونکہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, تو آپ لوگ کوئی نہ وصیت کیا کریں کہ میرے مرنے کے بعد آنکھیں دے دو فلانا کو ڈونیشن, یہ اکارڈنگ تو شریعہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اپنے پورے پرزوں کے ساتھ آپ دفن ہو, ٹھیک ہے نا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ کسی کی پہلے سے آنکھیں غیر مسلم ڈونیٹ کر دیتے ہیں, وہ تو کر دی نا انہوں نے ڈونیٹ, وہ تو چلے گئے دنیا سے. اب وہ اگر کسی کی بینائی واپس آ جائے, وہ لگا دیں, تو وہ ٹھیک ہے, ان کے مذہب میں ہے, وہ ان کے تو مذہب ہی نہیں ہے, وہ تو ہر چیز کو. تو آپ پورے پرزوں کے ساتھ زمین میں دفن ہو, انہی پورے پرزوں کے ساتھ قیامت میں اٹھیں آپ, ٹھیک ہے نا. اچھا میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے زیادہ بہتر دعا استغفار ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل. نبی حضرت پورا پڑھیے گا مفتی صاحب. بخاری شریف میں ایک حدیث میں جس میں حضرت عمر کے پاؤں میں درد تھا, تو ایک صحابی نے کہا کہ اپنے محبوب کو پکارو, تو عمر نے کیا یا محمد اور کہا, ان کے پیر کا درد ٹھیک ہو گیا. اس حدیث سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں غلط ہے, ایسا نہیں ہے کچھ. یہ پوری حدیث میں نکال کے لاؤں گا پھر انشاءاللہ. اس پہ حدیث کا نمبر بھی نہیں لکھا ہوا, وہ لکھا ہے نمبر, ان سے کہیں حدیث کا نمبر دیں, ریفرنس دیں, پھر اس پہ بات ہوگی. حضرت حج کا بدلہ یعنی والدین کے لیے کر سکتے ہیں, روزانہ کا کیا بدلہ ہے مرحوم کے لیے؟ بھائی والدین کے لیے جو چاہے نیکی کریں. سب سے بہتر نیکی صدقات و خیرات اور دعا, جس کا حدیث میں صراحتاً حکم ہے. لوگ صدقہ اور دعا کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. صدقہ کریں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے, دعائیں مانگیں ان کے لیے. پیسے بچاتے ہیں, ابا اماں نے اتنا پیسہ خرچ کیا تو بس صدقہ کرو یار ابا اماں کے لیے. یار نماز میں کم سے کم کتنی آیتیں پڑھی؟